السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی تعریف اور ہر قسم کا شکر صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے ہی لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا بنانے والا، ہر مخلوق کی حفاظت کرنے والا اور ہر مخلوق کی ضرورت کا پورا کرنے والا ہے، جو ہر کسی کا خالق، مالک، مدبر اور منتظم ہے. درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، جنہیں انس اور جن کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اہل بیت پر اور صحابہ اکرام پر. معزز سامعین اکرام، انشاءاللہ تعالی آج سورہ روم کی آیت نمبر 41 سے کلاس رہے گی، 41 سے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مقدس کو صحیح معنوں میں، یعنی قرآن کو خود قرآن کی روشنی میں، قرآن کو صحیح احادیث کی روشنی میں اور قرآن کو صحابہ اکرام کے منہج کی روشنی میں سمجھنے، اس میں غور و فکر کرنے، ایمان لانے اور عمل کے ساتھ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ظہر الفساد بالبر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون. خشکی اور تری میں لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے فساد ظاہر ہو گیا. خشکی یعنی وہ علاقہ جہاں پہ لوگ رہتے ہیں، یا جنگل کا علاقہ جہاں پہ مخلوق رہتی ہے، اور تری سمندری علاقہ جہاں پہ پانی کی مخلوق رہتی ہے. تو خشکی کے علاقے میں بھی اور تری کے علاقے میں بھی فساد برپا ہو گیا، یعنی وہاں پر اللہ رب العزت کا قہر، اللہ رب العزت کی ناراضگی کی وجہ سے نقصان اور تباہی اور بربادی پھیل گئی، فساد برپا ہو گیا. کیوں؟ ان کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، جو ان لوگوں نے عمل کیے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ جب لوگ عمل کرتے ہیں، انسان جو عمل کرتے ہیں، اس کے اثرات سب کے اوپر پڑتے ہیں، ہر مخلوق کے اوپر پڑتے ہیں. خشکی، پھر سے دیکھیں آپ، خشکی اور تری میں لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے فساد برپا ہو گیا، یعنی ساری مخلوق اس سے متاثر ہوتی ہے، تاکہ اللہ انہیں ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے، کیونکہ انہوں نے جو گناہ کیے ہیں اس کا اللہ رب العزت انہیں مزہ چکھانا چاہتا ہے جو انہوں نے کیے ہیں. یہاں تک ہم تفسیر دیکھتے ہیں اس ضمن کی کہ جو گناہ ہم کرتے ہیں اس کے وجہ سے ہی ہمارے اوپر مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں. اس تعلق سے سب سے پہلے آیت لکھیں جو اس کی تفسیر کے لیے ہے، کیونکہ قرآن خود قرآن کی بعض جگہ سے تفسیر کرتا ہے، اور پھر قرآن کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہوتی ہے، اور پھر صحابہ اکرام کے عمل سے. تو سورہ شعراء آیت نمبر 30 کے اندر اللہ فرماتا ہے، اور جو بھی مصیبت، اب اس میں کانٹا چبھنے سے لے کر کے اور کوئی بھی بڑی سے بڑی مصیبت آ رہی ہے، بیماری ہو رہی ہے، یا بچوں کا نافرمان ہونا ہے، بہو کا نافرمان ہونا ہے، داماد کا ٹھیک نہ ملنا، بیمار ہیں، کانٹا چبھ گیا، یا کوئی بھی پریشانی ہے، یہ ساری چیز اس کے اندر آ گئی. اور جو بھی مصیبت تم پر آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے آتی ہے، یہ اللہ رب العزت نے اعلان فرما دیا. حالانکہ اللہ بہت سے گناہ تو ایسے ہیں جنہیں معاف کر دیتا ہے، یعنی سارے گناہوں کے نہیں، کچھ گناہ کی اثرات ہماری زندگی کے اوپر رونما ہوتے ہیں، اسی کی وجہ سے ہم پریشان ہوتے ہیں. دوسری دلیل دیکھیں، سورہ نساء آیت نمبر 79، سورہ نساء آیت نمبر 79. اور جو بھی مصیبت تم پر پہنچتی ہے، جو بھی، یہاں پر بھی وہی کہا گیا، اور جو بھی مصیبت تم پر پہنچتی ہے
وہ تیری نفس کے شر کی وجہ سے پہنچتی ہے. جو بھی ہم گناہ کرتے ہیں، جو بھی ہم شر کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم پر ہماری مصیبتیں آتی ہیں. تیسری دلیل سورہ زمر آیت نمبر 51. سورہ زمر آیت نمبر 51. پہلے لوگوں پر جو مصیبت آئی وہ ان کی برائیوں کی وجہ سے آئی. پہلے لوگوں پہ جو مصیبت آئی وہ ان کی برائیوں کی وجہ سے آئی. انہوں نے کیا، اور ان لوگوں میں سے بھی جو ظالم ہیں جلد ہی اپنے کرتوتوں کے برے نتائج دیکھ لیں گے. اور جو ابھی ہے اور جو ظالم ہے بہت جلد وہ اپنے گناہوں کے نتیجے دیکھ لیں گے. مطلب دنیا میں بھی ان کو اس کی سزا ملے گی. یہ لوگ ہمیں عاجز کرنے والے نہیں. یہ اللہ رب العزت کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ کو تھکا نہیں سکتے، اللہ رب العزت کو نعوذ باللہ عاجز نہیں کر سکتے. چوتھی دلیل سورہ قصص آیت نمبر 59. سورہ قصص آیت نمبر 59. اور ہم بستیوں کو ہلاک نہیں کرتے مگر جب وہاں کے رہنے والے ظلم کرنے لگتے ہیں. تو وہاں کے لوگ جب ظلم کرنے لگتے ہیں، وہ گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، تو یہاں پہ اللہ نے فرمایا اور ہم بستیوں کو ہلاک کر دیتے ہیں. تو بستی کے اندر تو سبھی چیزیں ہوتی ہیں، جانور بھی ہوتے ہیں، پیڑ پودے بھی ہوتے ہیں، اور بھی دوسری مخلوق ہوتی ہے. تو جب آپ نے دیکھا قوم عاد کو جب پلٹایا گیا، یا قوم سمود کے ساتھ جب ہوا، قوم لوط کے ساتھ ہوا، اور قوم شعیب کے ساتھ ہوا، تو یہ پوری کی پوری قوم کو تباہ اور برباد کیا گیا. تو دوسرے بھی چیزیں جو ہے، دوسری بھی مخلوق گناہوں کی وجہ سے متاثر ہوتی ہے. یہاں پہ غور کرنے والی بات یہ کہ ایک تو ہوتی ہے ذاتی طور پہ جو ہم گناہ کر رہے ہیں اس کی مصیبت ہم پر آتی ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر ہم اجتماعی طور پر کوئی گناہ کر رہے ہیں تو اس کی بھی وبا، اس کی بھی مصیبت اجتماعی طور پر آتی ہے. آج ہم سب اپنا محاسبہ کریں کہ ہمارے اوپر جو پریشانیاں آ رہی ہیں، اور پریشانی ہر اعتبار سے پریشانی، ذاتی اعتبار سے بھی اگر ہم اپنی ذات پہ غور کریں تو کئی قسم کی پریشانیوں کے اندر ملوث ہیں. ہم اپنے گھر کا اگر جائزہ لیں تو گھر کے ہر لوگ، ہر فرد جو ہے وہ پریشان ہے. خاندان کا اگر جائزہ لیں تو خاندان بھی تباہی اور بربادی کی طرف جا رہی ہے. ہم اگر اپنے کاروبار کا، اپنی تجارت کا جائزہ لیں تو وہ بھی بندی میں ہے. ہم اگر ملکی سطح پر دیکھیں تو پورے ملک میں ہماری کیا حالت ہے، ہم مسلمانوں کی کیا حالت ہے پورے ملک کے اندر، اور دوسرے بھی لوگوں کی کیا حالت ہے، اس کے اوپر بھی ہم جائزہ لے سکتے ہیں کہ سالوں سال اللہ رب العزت نے ہمیں قید کر کے رکھ دیا، اس قدر وہ ناراض ہے. تو ملکی سطح پر ہم علمی میدان میں اگر دیکھیں، بزنس کے میدان میں اگر دیکھیں، تجارتی میدان میں اگر ہم دیکھیں، اور ہم اپنی عزت کا جائزہ لیں کہ کیا ہماری عزت، کیا ہماری پوزیشن ہے ہندوستان کے اندر، اور اسی طریقے سے جس بھی اینگل سے آپ دیکھیں گے کہ ہمارا کوئی قائد نہیں، جس بھی اینگل سے دیکھیں گے تو ہم بہت پچھڑے ہوئے نظر آتے. کیوں نہیں ہم جائزہ لیتے؟ اگر ہماری دکان کے اندر مندی آ جاتی ہے تو ہم فوراً جائزہ لیتے ہیں کہ پچھلے مہینے میں اتنا سیل ہوا تھا، اس مہینے میں اتنا کم سیل کیوں ہوا؟ کیا پروڈکٹ ہم نے غلط لے کر کے آیا ہے، یا جو سیلس مین ہے وہ غلط ہے، یا ہمارے ریٹ بڑھ گئے ہیں، ریٹ ہمارے مارکیٹ سے ملتے جلتے نہیں ہیں، اس سے نہیں ٹیلی ہوتے. تو پھر ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں، اپنا محاسبہ کرتے ہیں، سیلف انالیسس کرتے ہیں اپنے بزنس کے تعلق سے، اور اس برائی کو دور کرتے ہیں، اس کمی کو دور کرتے ہیں. ہماری زندگی کے اندر جو مصیبتیں اور پریشانیاں آ رہی ہیں، ہمارا خالق اور مالک یہ خبر دے رہا ہے کہ وہ مصیبتیں اور پریشانی، جو بھی مصیبتیں اور پریشانیاں ہیں وہ تمہاری گناہ کی وجہ سے. کیوں نہیں ہم محاسبہ کرتے کہ وہ کون سے گناہ ہیں جس کی وجہ سے یہ پریشانیاں آ رہی ہیں؟ جبکہ اگر ہم غور کریں تو ہمارے جو اسلاف ہیں، جو پہلے کے لوگ گزر چکے ہیں، جو دین والے پہلے کے لوگ گزر چکے ہیں، انہیں اسلاف کہتے ہیں. تو یہ اسلاف اگر ان کا جانور بدک جاتا اور دودھ نہیں دیتا تو سارے کام چھوڑ کر کے بیٹھ جاتے اور غور و فکر کرتے کہ کون سا گناہ ہوا ہے کہ یہ جانور بگڑ گیا اور اس نے دودھ نہیں دیا. بیوی سے اگر کوئی ٹینشن ہو جاتی تو رک جاتے اور غور و فکر کرتے کہ میرے سے کون سا گناہ ہوا ہے کہ گھر کے اندر یہ فساد آ گیا. کوئی کانٹا چبھ جاتا، کوئی پریشانی آ جاتی تو غور و فکر کرتے کہ کون سا گناہ ہے،
اور اس گناہ کو دیکھ کر کے اور اس سے بچ جاتے. یہ ہے محاسبہ, یہ ہے اپنے آپ کا محاسبہ. اور محاسبہ کب ہوگا؟ ہم دیکھیں کوئی بیماری ہمارے اوپر لگتی ہے اور وہ سالوں سال چلتی ہے, سالوں سال اس کا علاج ہو رہا ہے. علاج کرانے ہم ڈاکٹر کے پاس تو جا رہے ہیں, لیکن اس ڈاکٹر کی دوا میں شفا دینے والا اللہ رب العزت ہے. اور وہ بیماری ہوئی کیوں ہے, اس وجہ کو ہم نہیں جان پا رہے کہ کون سے گناہ کی وجہ سے یہ پریشانی میرے اوپر آ گئی ہے. اگر ہم اس گناہ کو جان لیں گے تو ہم اس مصیبت سے بچ جائیں گے, کیونکہ اللہ رب العزت آگے فرماتا ہے کہ یہ مصیبت وہ دیتا کیوں ہے. اور یہ محاسبہ ہم کب کر سکتے ہیں؟ جب ہمیں علم ہوگا. علم ہوگا تبھی ہم جان پائیں گے کہ ہماری زندگی کے اندر کون سا شرک آ گیا. کیونکہ زیادہ تر مصیبتیں جو ہے اور عذاب تو شرک کی وجہ ہی سے آتے ہیں. ابھی آگے کی آیت میں آئے گا کہ شرک کی وجہ سے اللہ قوموں کو تباہ برباد کرتا ہے. تو علم یہ سب سے بڑا جرم ہم نے کیا. سب سے پہلا حکم, سب سے پہلا فرض جو اللہ رب العزت کی طرف سے کیا گیا, جو پہلا آرڈر اللہ رب العزت کا آیا, ہم نے اس سے روگردانی کی. اور علم کا مطلب ہی قرآن کا علم ہے. تو علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے شرک کو نہیں جانا. کون کون سا شرک ہماری زندگی کے اندر ہمیں پتہ ہی نہیں. اب ہم خاک توبہ کریں گے, کتنی ہی ہم توبہ کر لیں, لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کس چیز کی توبہ کر رہے ہیں. تو وہ توبہ کیسے ہوئی؟ ہمیں تو پہلے جاننا ہوگا نا, جبھی تو ہم اس سے بچیں گے, تبھی تو ہم اس کے اوپر شرمندہ ہوں گے. توبہ کی تو یہ شرط ہے کہ جو گناہ کیے اس میں شرمندگی ہو, دوبارہ نہ کرنے کا ارادہ ہو, اور سنتوں پہ عمل کرنے لگے, نیک عمل کرنے. تو جب تک ہمیں گناہ ہی نہیں پتہ ہوں گے کیا توبہ کریں گے؟ تو کیا ہماری زندگی میں شرک ہے؟ کون سے بدعات ہیں؟ کون سی سنتیں ہٹ گئی ہیں؟ اور اپنے رسم و رواج دین کے نام پر ہم نے کون سی نئی چیزوں کو ایجاد کرنی ہے پتہ ہی نہیں. کبیرہ گناہ کون کون سے ہم کر رہے ہیں؟ ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کر رہے ہیں, رشتہ داروں کو چھوڑ رہے ہیں, سود کا کاروبار کر رہے ہیں, اور بھی کون کون سے گناہ کر رہے ہیں خبر ہی نہیں ہے. تو یہ گناہوں کی وجہ سے جو بھی مصیبت ہم پر آتی ہے وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے. اور گناہوں کی وجہ سے کیوں آتی ہے؟ کیوں اللہ رب العزت اس دنیا کے اندر ہمیں عذاب دے رہا ہے یا پریشان کر رہا ہے؟ جب اس نے قبر میں حساب لینا ہے, جب اس نے حشر میں حساب لینا ہے, جب اس نے جنت اور جہنم بنا دیا ہے, تو وہی حساب ہوتا. یہاں پر کیوں ہمیں اللہ رب العزت ان چھوٹے موٹے عذابوں میں, چھوٹی موٹی مصیبتوں میں ہمیں کیوں پکڑتا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کا بے انتہا رحم اور کرم ہے کہ اللہ رب العزت یہاں پر ہمیں پکڑتا ہے. اور کیوں پکڑتا ہے؟ اس تعلق سے اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا لعلہم یرجعون, تاکہ تم اس کے طرف رجوع کر لو, تاکہ تم اس سے توبہ کر لو, تاکہ تم اس سے استغفار کر لو, تاکہ تم اس گناہ سے بچ جاؤ. غور کریں, اگر اللہ رب العزت یہاں نہ پکڑے اور سیدھے ہمیں قبر میں پکڑے کہ تم نے یہ گناہ کیے تھے, حشر میں پکڑے, جہنم میں پکڑے, تو واپسی کا موقع نہیں ہے. اس گناہ کو سے توبہ کرنے کا موقع نہیں ملے گا, اس گناہ کو سدھار لینے کا موقع نہیں ملے گا, اس گناہ کو چھوڑ کر کے اور سنت پہ عمل کرنے کا موقع نہیں ملے گا. تو یہ اللہ رب العزت کا بے انتہا رحم ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں یہیں پہ پکڑ لیتا ہے تاکہ ہم رجوع کر لیں اللہ رب العزت کی طرف اور اپنی عادتوں کو, اپنے عمل کو ہم سے درست کر لیں. یہ گناہ کا جو یہاں پہ اس آیت کے اندر آیا, ظہر الفساد بالبر فی البر والبحر, کہ خشکی اور تری کے اندر جو عذاب آتا ہے, انسان کی پرسنل لائف کے اندر تو پریشانی آتی ہی ہے, لیکن اس سے پورا ملک, پوری دنیا, پورا شہر کس طرح متاثر ہوتا ہے, اس تعلق سے چند حدیث دیکھیں. ایک چیز کا یہاں پہ ضرور ہم خیال رکھیں گے کہ جو مصیبت, جو پریشانی ہم پر آ رہی ہے وہ ہماری گناہوں کی وجہ سے آ رہی ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جو گناہ نہیں کرتے لیکن اس کے باوجود بھی ان کے اوپر پریشانیاں آتی ہیں, تو وہ پریشانی ان کی آزمائش ہے. آزمائش کی وجہ کیا؟ آزمائش کی وجہ یہ کہ انہیں اس مقام تک پہنچانا جس مقام کے وہ لائق ہیں. دوسرا, اللہ رب العزت نے اللہ رب العزت کے نزدیک ان کے درجات کا بلند کرنا. نیک لوگوں کے اوپر جو پریشانیاں آتی ہیں وہ آزمائش ہے, اور آزمائش کی وجہ اللہ رب العزت ان کو اس مقام پہ پہنچائے جس کے وہ لائق ہیں,
اللہ رب العزت ان کے درجات کو بلند کر دے. اور گنہگاروں کے اوپر جو پریشانیاں اور مصیبتیں آتی ہیں وہ اس لیے کہ انہوں نے جو گناہ کیا ہے وہ اس گناہ کو ٹیسٹ کریں, جانیں, چیک کریں اور اس گناہ سے رک جائیں, لوٹ جائیں, تاکہ وہ توبہ اور استغفار کریں. اس وجہ سے ان کے اوپر پریشانیاں اور مصیبتیں آتی ہیں. اب ان پریشانیوں اور مصیبتوں کا عالم کیا ہے, اس تعلق سے آپ دیکھیں چند حدیث. ایک حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, ایک حد کا زمین میں قائم کرنا, حد کا قائم کرنا یعنی اللہ رب العزت کی شریعت کا نافذ کرنا. جیسے کسی نے چوری کیا ہے تو اس کے ہاتھ کا کاٹ دینا, زنا کیا ہے تو اس کو اس کی سزا دینا, خون کیا ہے, مرڈر کیا ہے تو اس کی سزا دینا. تو یہ سزا دینے سے کیا ہوتا ہے, ملک سے فساد ختم ہوتا ہے. تو جب ملک سے فساد ختم ہو جاتا ہے, علاقے سے فساد ختم ہو جاتا ہے, تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ایک حد کا زمین پر قائم کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حد کا زمین پر قائم کرنا اہل زمین کے لیے 40 دنوں کی بارش سے زیادہ بہتر ہے. اللہ اکبر. سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2538, سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2538, نسائی حدیث نمبر 4908. کیا پتہ چلا کہ بارش اگر کسی زمین پہ ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کہ 3 دن کے بعد ہی اس کے فصل سامنے آ جاتی ہے, اور اس فصل کو انسان, جانور اور ہر کوئی اس سے فائدہ اٹھاتے. لیکن کسی زمین پہ 40 دن بارش ہو تو کس قدر فائدہ ہوگا, ہر مخلوق کو فائدہ ہوگا, خاص کر انسان کو. تو جب ایک حد نافذ ہوتی ہے زمین کے اندر تو اس قدر فائدہ ہوتا ہے زمین کو. اس کا سبب یہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حدود قائم کی جاتی ہے, جب اللہ رب العزت کی حد یعنی اس کی دھارا کو لاگو کیا جاتا ہے, حد یعنی دھارا, تو دھارا کو جب لاگو کیا جاتا ہے جائے تو بہت سے لوگ محرمات سے یعنی حرام چیزوں سے انکار کر دیتے ہیں, یعنی وہ رک جاتے ہیں. اور جب معاملہ اور جب وہ برائی سے رک جاتے ہیں تو فساد زمین کا جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے, اور زمین کے اندر خیر و برکت کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ ایک چیز اور غور کریں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جب آئیں گے آخر زمانے میں, تو آپ نے سنا ہوگا کہ آخر زمانے میں زمین سے کہا جائے گا کہ تو اپنے برکتوں کو نکال دے, امن و امان ہوگا. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو خنزیر کو ختم کر دیں گے, سلیب کو توڑ دیں گے یعنی شرک کا جو سمبال ہے اس کو ختم کر دیں گے, جزیہ ختم ہو جائے گا, انسان کے اوپر جو ٹیکس ہے وہ ختم ہو جائے گا. دجال جو پوری دنیا کے اندر شرک اور کفر کے ماحول کو گرم کرے گا, پوری دنیا کے اندر جو شرک کا بازار گرم کرے گا, اس مشرک کو یا اس دجال کو, اس جھوٹے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ختم کریں گے, اور اس کے ساتھ اس کے ساتھیوں کو ختم کر دیں گے. اس کے ساتھیوں کو تو عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی تپش سے ہی وہ ختم ہو جائیں گے, اور یہ جو کالا دجال ہے اس کو آپ نیزے سے ختم کر دیں گے. یعنی برائی کا خاتمہ ہو جائے گا, اور یاجوج اور ماجوج کا بھی خاتمہ ہو جائے گا. تو یہ جب برائیاں معاشرے سے ختم ہو جائے گی اور صرف نیکوکار لوگ بچیں گے, تو جب نیکوکار ہی لوگ بچیں گے, گناہ ختم ہو جائے گا, تو دنیا اپنے اصل پر آئے گی. اب حدیث دیکھیں, اس طرح اصل پر آئے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک انار کو لوگوں کی جماعت مل کر کے اسے تناول کرے گی, اسے کھائے گی. آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک انار آج کا جو ہے وہ ایک آدمی کے لیے کافی نہیں ہوتا. کیا وجہ ہے کہ اس کا سائز اتنا چھوٹا ہو گیا, اتنا کمزور ہو گیا؟ کئی فروٹس آپ دیکھیے کہ ہمارے دادا پردادا کے زمانے میں اس کی رنگت الگ ہوا کرتی تھی, لیکن آج اس کی رنگت الگ ہے. اور جب حدود قائم تھی تب اس کی رنگت الگ تھی, اور جب دنیا سے پوری طریقے سے شرک اور بدعت اور کفر ختم ہو جائے گا عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی علیہ السلام کے زمانے میں, تب یہ اصل اپنی پوزیشن میں آ جائے گی, کیونکہ گناہ ختم ہو گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک انار کو لوگوں کی جماعت مل کر کھائے گی اور اس کے چھلکے کے ساتھ سایہ حاصل کرے گی. اللہ اکبر, اتنا بڑا اوریجنل سائز ہے اس کا
کہ اس کا جو ڈول ہے، اس کا جو چھلکا ہے، اس کے سائے کے نیچے پوری جماعت آ جائے، اور ایک بکری کا دودھ، آپ نے کئی لوگ ایسے ہوں گے جو یہ جانتے بھی نہیں ہے کہ بکری دودھ بھی دیتی ہے انسانوں کو۔ یہ حالت ہو گئی ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے ان مخلوق کی، ان نعمتوں کی جو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے دیا ہے، اور ایک بکری کا دودھ لوگوں کی ایک جماعت کے لیے کافی ہو جائے گا، ایک انسان کے لیے نہیں۔ آج جو بکری دودھ دیتی ہے شاید ایک گھر میں وہ پورا ہو پائے، شاید، لیکن ایک جماعت کے لیے پورا ہو جائے گا۔ اور یہ حدیث بھی معتبر کتاب جس کو ساری دنیا کا مسلمان مانتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے 2937، مسلم شریف حدیث نمبر 2937، اور مسند احمد نے بھی اس حدیث کو لے کر کے آئے، جلد نمبر 4، حدیث نمبر 182۔ صحیح حدیث میں ہے، بدکار انسان سے، جو بدکاری کرتا ہے نا، بدکار انسان سے جب وہ بڑھ جاتا ہے تو بندے، شہر، درخت اور جانور صبح راحت محسوس کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدکار جب مر جاتا ہے تو بندے بھی اور شہر بھی، درخت بھی اور جانور بھی راحت محسوس کرتے ہیں۔ اور اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم دونوں نے لے کر کے آئے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 6512، مسلم شریف حدیث نمبر 950۔ کیا پتہ چلا کہ ایک بدکار ہمارے معاشرے کے اندر ہے، اس کی بدکاری کا فتنہ، اس کی بدکاری کا گناہ جب آسمان پر چڑھتا ہے تو اس سے دنیا کی ہر چیز متاثر ہوتی ہے، یہاں تک کہ انسان تو متاثر ہوتے ہیں، شہر بھی متاثر ہوتا ہے، درخت بھی متاثر ہوتا ہے، اور جانور بھی متاثر ہوتے ہیں۔ آج جانوروں کی جو حالت ہے، جو ہمارے پھل فروٹس کی جو حالت ہے، اور جو ہمارے پھلوں کی اور جو ہمارے دانوں کی حالت ہے، وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ اللہ کی نعمتیں ہم سے چھن رہی ہے۔ صحت کا حال دیکھ لیں ہم کہ ہماری جسمانی صلاحیت، جسمانی طاقت کتنی بچی، جو چیز ہمیں کھانے کو مل رہی ہے وہ چیز کیسی ہے۔ بارہا آپ لوگوں سے سنتے ہوں گے کہ ان نے دیسی جو ہے گھی کھائی ہے، پرانا انہوں نے دانا کھایا۔ کیا تھا پرانے لوگوں کے اندر گناہ کم تھے، اب گناہ کی جیسے جیسے زیادتی ہوتے چلے جا رہی ہے، ویسے ویسے ہمارے اندر تباہی اور بربادیاں آتی چلی جا رہی ہیں۔ یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اجتماعی طور پر ہو رہا۔ ایک اور حدیث امام احمد بن حنبل نے اس کو روایت کیا ہے کہ زیاد بن زیاد کے دور میں ایک شخص کو ایک تھیلی ملی جس میں گندم کے دانے تھے، یعنی گیہوں کے دانے تھے۔ ایک تھیلی ملی، پیک کی ہوئی تھی، اور جس میں گندم کے دانے تھے، گیہوں کے دانے تھے، اور وہ دانے کھجور کی گٹھلیوں کے برابر تھے۔ آپ جانتے ہیں گیہوں کا دانہ کتنا بڑا ہوتا ہے اور کھجور کا گٹھلی کتنی بڑی ہوتی ہے، تو وہ گیہوں کے دانے کھجور کی گٹھلی کے جیسے تھے۔ لوگوں کو حیرانی ہوئی، اور اس تھیلی پر یہ تحریر تھی، اس تھیلی پر یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ فصل اس دور کی ہے، یہ فصل اس دور کی ہے جس میں عدل و انصاف کے ساتھ معاملے کیے جاتے تھے، یعنی حدود نافذ تھی زمین کے اندر، اللہ رب العزت کی حدود نافذ تھی۔ یہ اس زمانے کی فصل کی تھیلی ہے۔ مسند احمد جلد نمبر 2 حدیث نمبر 296، مسند احمد جلد نمبر 2 حدیث نمبر 296۔ اب آپ نے دیکھا کہ ایک دانے کی یہ حالت تھی، جو اس کا اصل سائز تھا وہ سوکھ کر کے اور دھیرے دھیرے کہاں پر آ کر کے رکا ہوا ہے۔ اس طریقے سے آپ سارے دانوں کے اور سارے فروٹس کے اور ساری سبزیوں کا حال آپ دیکھ سکتے ہیں، اور انسان کی صحت کا حال دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے اندر جو بھی مصیبتیں اور پریشانیاں آ رہی ہیں، یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آ رہی ہیں۔ کیا پتہ چلا کہ اب اگر مجھے سردی بھی ہو رہی ہے، کوئی کانٹا بھی چبھ رہا ہے، کوئی بھی پریشانی اگر آ رہی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم رک کر کے اور اپنا جائزہ لیں کہ کہاں پہ گڑبڑ ہے، اور جائزہ نہیں لے سکتے جب تک ہمیں علم نہ ہو کہ ہمارے اندر کہیں کوئی شرک تو نہیں آ گیا۔ سب سے پہلے چیک کیا جائے گا شرک کو، کوئی بدعت تو نہیں آ گئی، کوئی کبیرہ گناہ تو نہیں ہو رہا ہم سے، والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ سود کا کاروبار یا حرام خوری یا کچھ اس طریقے سے کچھ تو ہو رہا ہے، اور اس سے ہم رک جائیں۔ دیکھیں، گناہ سے 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1،
جو مصیبت اور پریشانی ہم پر آ رہی ہے وہ گناہ کی وجہ سے آ رہی ہے۔ دوسرا، اگر ہم پوری طریقے سے دین کے اندر داخل نہیں ہوئے ہیں تو، اور اگر پوری طریقے سے دین میں داخل ہو چکے ہیں اور پھر کوئی پریشانی آ رہی ہے تو یہ اللہ رب العزت کی آزمائش چل رہی ہے، یعنی اس کی یونیورسٹی میں ہمارا ایڈمیشن ہو گیا، اس کی تربیت کا انداز ہے، یہ اللہ کی تربیت کا انداز وہ آزمائش میں ڈال کر کے نکھارتا ہے۔ ہم لوگ پین کاپی لے کر کے پڑھتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کس طریقے سے نکھارتا ہے؟ وہ آزمائشوں میں ڈال کر کے نکھارتا ہے اور اس کو اس کے مقام پر پہنچاتا ہے، اس کو اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ تو اگر ہم اور اس میں سکون اور اطمینان ہوتا ہے، اس میں سکون اور اطمینان ہوتا ہے کیونکہ اللہ کا ساتھ ہے، یہ ایمان کی پوزیشن رہتی ہے کہ اللہ کا ساتھ ہے۔ لیکن ہم گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں، پوری طریقے سے ہم دین کے اندر داخل نہیں ہیں اور پریشانی آ رہی ہے، تو یہ ہماری مصیبت یہ گناہ کی وجہ سے آ رہی ہے۔ نمبر 1 نقصان۔ دوسرا نقصان گناہ کا، دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا اور اس گناہ کو پھر سے ریپیٹ کرتا ہے تو وہ سیاہ نقطہ بڑھ جاتا ہے، پھر اس گناہ کو ریپیٹ کرتا ہے اور بڑھ جاتا ہے، پھر گناہ کو ریپیٹ کرتا ہے اور بڑھ جاتا ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں یہاں تک کہ آپ نے انگلیوں کا اشارہ کر کے بتایا کہ ایک انگلی کو بند کیا، پھر دوسری کو، پھر تیسری کو، پھر چوتھی کو مٹھی باندھ دی اور پھر پلٹا دیا، کہا کہ دل اس طرح ہو جاتا ہے، یعنی وہ سیاہ ہو جاتا ہے، اب اس پہ نصیحت اور وصیت اثر نہیں کرتی۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام قرآن میں جنت اور جہنم کی آیتوں کو سن کر کے اور زار و قطار روتے، یہاں تک کہ بعض صحابہ تو بے ہوش ہو جاتے، بھٹی کو دیکھ رہے اور اس کی آگ کو دیکھ کر کے محسوس کر رہے جہنم کی آگ کیسی ہوگی اور بے ہوش ہو جا رہے۔ حضرت عثمان غنی، جن کے لیے نبی مکرم نے ممبر سے کہا تھا کہ اے عثمان، اے ابو بکر، اے عمر، یہ تم جنتی ہو، جنت کی بشارت ایسے 10 لوگوں کو، 10 صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی تھی۔ عثمان غنی جب قبر کے بارے میں سنتے تو زار و قطار روتے۔ ہم قرآن میں آیت جہنم اور جنت کی پڑھتے، ہماری کھالیں نرم نہیں ہوتی، رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے، آنکھیں نرم نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے گناہوں کی وجہ سے دل سیاہ ہو گیا ہے، اب نصیحتیں اور وصیتیں اثر نہیں کر رہی۔ اور زیادہ اگر اس پہ غور کرنا ہے تو سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں میں 6 اور 7 نمبر کی آیت پہ آپ غور کریں کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان کے اوپر نصیحتیں اور وصیتیں اثر نہیں کرتی، تو دل سیاہ ہو جاتا ہے اور یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ اور تیسرا نقصان جہنم رسید ہوگا۔ یہ بھلی توحید پرست ہے، اگر اللہ چاہے گا تو توحید کی بنیاد پر اس کو معاف کر دے گا یا جہنم میں ڈال دے گا، اور پھر توحید کی بنیاد پر، توحید کی وجہ سے کبھی نہ کبھی وہ جہنم سے نکلے گا، لیکن گناہ کی وجہ سے تو جہنم میں جانا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو گناہوں، جو بھی ہم پر مصیبت آتی ہے تو اس پہ رک کر کے محاسبہ کرنے کی، سیلف انالیسس کرنے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ اب آیت کو پھر سے غور سماعت فرمائے۔ خشکی اور تری میں لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے فساد ظاہر ہو گیا ہے، تاکہ اللہ انہیں ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے جو انہوں نے کیے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو تم نے عمل کیے ہو اس کا گناہ، اس کا بدلہ تمہیں دنیا میں تم ٹیسٹ کر لو، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ جہنم میں کس طریقے سے اور حشر میں اور قبر میں کیسے ٹیسٹ کرنا ہے، ہوش میں آ جائے۔ یہ حقیر دنیا اللہ رب العزت ہمیں نہیں دے رہا، یہ حقیر دنیا کی صحت ہمیں نہیں مل رہی، کوئی وقت اور کوئی قیمت اللہ رب العزت کے نزدیک اس دنیا کی نہیں۔ اگر ہوتی تو اپنے نافرمانوں کو ایک گھونٹ پانی نہیں پینے دیتا، کوئی وقت نہیں۔ اور یہ حقیر دنیا نہیں دے رہا، اور ہم اس امید میں ہیں کہ اللہ ہمیں جنت دے گا۔ بہرحال لے کر کے بھی اللہ آزماتا ہے، دوسرا پہلو یہ بھی ہے، اور دے کر کے بھی اللہ رب العزت آزماتا ہے۔ تو اب ہم آزمائش میں ہیں یا عذاب میں ہیں، ہم اپنے عمل کو دیکھ کر کے خود جائزہ لے لیں۔ تو یہ گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کیوں اللہ رب العزت دنیا میں عذاب یا پریشانی دے رہا ہے، مصیبتیں دے رہا ہے؟ یہ اللہ کا رحم ہے۔ اللہ اس لیے دے رہا ہے لعلکم ترجعون، تاکہ تم
رجوع کرو تاکہ تم توبہ کر لو، رک جاؤ. آپ کہہ دیجئے آیت نمبر 42، آپ کہہ دیجئے تم زمین پر چلو. اچھا، یہاں سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ گناہ کے وجہ سے پریشانیاں آتی ہیں، اس کا کیا ثبوت ہے؟ گناہ کی وجہ سے ہی ملک کے اندر، شہر کے اندر، دیش کے اندر پریشانیاں آتی ہیں، خاندانوں کے اندر، گھر کے اندر پریشانیاں آتی ہیں. اس کی کیا دلیل ہے کہ ہمارے گناہ کی وجہ سے آ رہی ہے؟ اس کی دلیل سنیے آپ، آیت نمبر 42. اسی لیے قرآن کو کلام کہا گیا ہے کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو سوال پیدا ہوتے ہیں اور اس کا جواب آتا ہے. آپ کہہ دیجئے تم زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو ان لوگوں کا کیسا انجام ہوا جو ان سے پہلے تھے. خود دیکھ لو، اللہ نے تمہیں آنکھ دی ہے، عقل دی ہے، دماغ، شعور دیا ہے. اب تم دیکھو کہ سیریا والوں کے اوپر کیوں ہوا، مصر والوں کے اوپر کیوں ہوا، اور بھی جہاں جہاں پر بھی اللہ رب العزت کی آفتیں اور عذاب آئے ہیں، دیکھ لو تم. اور پھر دلیل بھی دیتا اللہ، کانا اکثرکم مشرکین، ان کے اکثر مشرک تھے. یہ سب سے خطرناک گناہ ہے کہ شرک کی وجہ سے اللہ رب العزت قوموں کو، بستیوں کو، شہروں کو، دیشوں کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے. تو ان کے اکثر لوگ شرک کرتے تھے. اور بھی جو دوسرے گناہ ہیں اس کی وجہ سے بھی اللہ رب العزت کا قہر اور اس کا عذاب آتا ہے. اور یہ ہم خود مشاہدہ کر سکتے ہیں، خود دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ تباہ اور برباد ہوئے. اب ہمیں کیا کرنا ہے اس کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے، کیونکہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ عذاب میں ہم ملوث ہیں، ذاتی طور پر بھی، خاندان کے طور پر بھی، ملک کے اور ہر جگہ میں ہم پریشان ہیں، اور ہمارے گناہ ہیں، ہم کو گناہ بھی دکھ رہے ہیں کہ نہ ہم نے علم حاصل کرا، نہ ہمیں شعور ہے شرک و بدعت کا، نہ ہمیں جو ہے والدین کے تعلق سے، رشتہ داروں کے تعلق سے، اور حرام اور حلال کے تعلق سے، نماز کے تعلق سے، روزے کے تعلق سے، حج و زکوٰۃ کے تعلق سے، ہر جگہ اندھیرا پڑا ہوا ہے. تو اب ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ ہمارے اوپر جو مصیبتیں ہیں یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، اور ہم نے ملک میں گھوم پھر کر کے مشاہدہ بھی کر لیا، دیکھ بھی لیا کہ واقعی یہ عذاب. اچھا آپ غور کریں، مکہ اور مدینہ میں کیوں نہیں آیا عذاب ابھی تک؟ 14.5 سال ہو گئے. باقی ہر جگہ دیکھ لیں آپ، کبھی زمین ہلائی جا رہی ہے، کبھی بارش بہت ہو رہی ہے، کبھی فلاں ہو رہا، کبھی فلاں ہو رہا. یا وہ جگہ جہاں پر شرک اور بدعت نہیں ہے یا کم ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ مکہ اور مدینہ میں شرک و بدعت نہیں ہے، لیکن کم ہے. اور بھی جو دوسرے کرائم ہیں وہ بہت کم ہے. تو بہت کم ہونے کی وجہ سے آپ وہاں کی خیر و برکت کو بھی دیکھ سکتے ہیں، کس طریقے سے اللہ رب العزت نے انہیں کیسے رکھا ہے. کہ ان لوگوں کو دیکھ کر کے یوں لگتا ہے کہ صرف ان کی زندگی کے اندر ایک نماز کے بعد دوسری نماز پڑھنا ہے، بس اور کچھ نہیں کرنا. کیسے اللہ رب العزت نے ان کو پھولوں کے اندر رکھ دیا ہے. تو ہم، اللہ رب العزت نے یہ پوری دنیا ہماری خدمت کے لیے بنائی ہے، لیکن ہم نے اپنے گناہ کی وجہ سے بدترین سے بدترین ہوتے چلے گئے، جانوروں سے بھی بدترین ہوتے چلے گئے. تو بہرحال اب اس حالات کے اندر ہم ہیں، کیا کریں؟ اس کا جواب آیت نمبر 43، پس آپ اپنا رخ درست دین کی طرف سیدھا رکھیں، لوٹ جائیں، واپس آ جائیں، فصل میں کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں. پس آپ اپنا رخ یعنی اپنا زندگی گزارنے کا طریقہ یا اپنا رخ درست دین کے طرف سیدھا کر لیں. دین کے جو اللہ رب العزت نے جو شریعت نازل کی ہے اس کے مطابق جینا شروع کر دیں، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے. ابھی تو دنیا میں ہی مصیبت اور پریشانی ہے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس کے لیے اللہ کے طرف سے، جو دن اللہ کے طرف سے ہوگا اور وہ ٹلنے والا نہیں ہے. اگر وہ دن آ گیا، ابھی سیدھے ہو جاؤ، ابھی دنیا کو بھی سدھار لو اور آخرت کو بھی سدھار لو اس دن سے آنے کے پہلے کہ جس دن اللہ کے طرف سے، جو دن اللہ کی طرف سے ٹلے گا نہیں. موت کا وقت آ گیا، 1 منٹ کا بھی موقع نہیں ملے گا، 1 دن کا بھی موقع نہیں ملے گا. تو اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اپنے رخ کو دین کے لیے سیدھا کر لو. اس دن وہ مومنوں اور کافروں کو، مومنوں کو الگ الگ کر دے گا. وہ اس دن لوگوں کو الگ الگ کر دے گا. الگ الگ کر دے گا یعنی ایمان والوں کو الگ کر دے گا، غیر ایمان والوں کو الگ کر دے گا. وہ ایسا دن ہوگا جو دودھ کو الگ اور پانی کو الگ کر دے گا. وہ اچھے اور برے لوگوں کو الگ کر دے گا. ایسا نہیں ہے
کہ جنت کے اندر برے لوگوں کے ساتھ اچھے لوگ بھی چلے جائیں گے، یا اچھے لوگوں کے ساتھ برے لوگ بھی چلے جائیں گے، اور جہنم کے اندر برے لوگوں کے ساتھ اچھے لوگ، الگ الگ اللہ رب العزت کر دے گا۔ جس شخص نے کفر کیا یعنی انکار کیا، جس شخص نے کفر کیا تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہوگا۔ جس شخص نے کفر کیا، گناہ کیا، برا کیا، تو اس کا گناہ اسی کو ہوگا۔ یہ اصول ہے اللہ کا، اور یہ آیت اس ضمن کی آیتیں قرآن میں بہت جگہ آئی ہے کہ جس نے کیا اس کو ملے گا۔ تو جس نے کفر کیا یعنی انکار کیا، گناہ کیا ہے، تو اس کا عذاب اسی کو ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک شخص دن بھر حرام پیسے کمائے اور شام کو یہ کہے کہ میں نے جتنا گناہ کیا ہے وہ فلاں کو پہنچ جائے۔ دن بھر ایگزامپل کے طور پر دن بھر اس نے چوری کیا، دن بھر جو ہے اس نے جھوٹ بولا یا غیبت کیا یا لوگوں کو ستایا، لوگوں کو پریشان کیا، اور شام کو آ کر کے وہ یہ کہے کہ میں نے آج جو دن بھر گناہ کیا ہوں وہ فلاں شخص کو پہنچ جائے۔ ایسا نہیں، جس شخص نے کفر کیا تو اس کی کفر کا بدلہ اسی پر ہوگا، اسی شخص پر ہوگا، اور جس نے نیک عمل کیے تو وہ اپنے ہی لیے راہ ہموار کرتا ہے، وہ اپنے ہی لیے راہ ہموار کرتا ہے۔ تو اب ایک شخص ہے جس نے نیکی کا کام کیا، اگزامپل کے طور پہ اس نے خوب نماز پڑھی یا روزہ رکھا یا حج کیا یا زکوٰۃ دیا، یا اس نے قرآن پڑھا، اور قرآن پڑھنے کے بعد وہ یہ کہے کہ میری پوری نیکی اس کو پہنچ جائے۔ ہو سکتا ہے سر؟ نہ نیکی ٹرانسفر کر سکتے ہم اور نہ گناہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ جو تم نے کیا وہ تم کو ملے گا، اور یہ اسی جگہ نہیں، قرآن میں کئی جگہ یہ آیت ملے گی کہ جس نے کیا ہے اللہ رب العزت کے ہاں انصاف ہے، وہ انصاف کے ساتھ جس نے کیا ہے اسی کو بدلہ ملے گا۔ پھر سے آیت دیکھیں، جس شخص نے کفر کیا تو اس کے کفر کا بدلہ اسی پر ہوگا، اور جنہوں نے نیک عمل کیے تو وہ اپنے ہی لیے راہ ہموار کرتا ہے۔ تو نیکی بھی ہم کسی کو ٹرانسفر نہیں کر سکتے ہیں۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، اس کا نیکی اور بدی کا دروازہ ختم ہو جاتا ہے، سوائے 3 دروازے کے، اور وہ کون سا ہے؟ علم نافع، صدقہ جاریہ اور نیک اولاد۔ اور چوتھا ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے تو وہ وصیت جس کو اس نے کیا ہے وہ اس کا وصیت کو پورا کرے گا تو اس کا بھی اس کو اجر ملے گا۔ تو علم نافع یعنی نفع بخش علم اس نے کسی کو دیا، اب وہ علم کسی اور کو دے گا، وہ کسی اور کو دے گا، تو یہ علم کا سلسلہ جو چلتا رہے گا اس کا ثواب اس کو پہنچتا رہے گا۔ دوسرا صدقہ جاریہ، ایسا صدقہ کیا ہے جو جاری رہنے والا ہے، جیسے کنواں اس نے کھدوا دیا، روڈ بنوا دیا، مسجد بنوا دی ہے، جب تک لوگ اس میں عبادت کرتے رہیں گے اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ تیسرا نیک اولاد، اور نیک اولاد جو عمل کرے گی یا نیک اولاد جو دعا کرے گی اس دعا کا اور اس اولاد کا بھی بدلہ اس کو ملتا رہے گا۔ یہ کیونکہ اس نے خود کیا ہے، اس نے خود کیا ہے۔ ایک شخص نے خود کچھ نہیں کیا پوری زندگی میں، اب وہ بڑا آدمی تھا تو بہت سے لوگوں کو بلا کر کے اور کچھ نیکی کرائی گئی اور اس نیکی کو ٹرانسفر کر دیا گیا۔ کیا اتنا اندھا قانون ہے اللہ کا؟ یہی تصور ہے آپ کا کہ ایک بڑا آدمی تھا، پوری زندگی اس نے شرک اور کفر میں گزار دیا، لوگوں کو ستانے اور پریشان کرنے میں، حرام کھانے میں اس نے گزار دیا۔ اب کیونکہ وہ بڑا آدمی تھا تو اس کے لیے کچھ لوگوں کو بلایا گیا، نیک لوگوں کو، مدرسے سے اور فلاں سے اور فلاں سے، اور انہوں نے کوئی نیک کام کیا اور نیک کام کر کے اس کو ٹرانسفر کر دیا، جنت میں چلا جائے گا وہ۔ یہ قانون ہے اللہ کا۔ اللہ فرماتا نا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اپنی نیکی کو دیکھے گا، جس نے ذرہ برابر بھی بدی کی ہوگی وہ اپنی بدی کو دیکھے گا۔ آگے ہے آیت نمبر 45، کہا کہ اللہ ان لوگوں کو اپنے فضل سے جزا دے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ کس کو بدلہ دے گا؟ جنہوں نے ایمان لائے، شرط ہے، بغیر ایمان کے عمل کی کوئی وقت نہیں۔ جس نے ایمان لایا اور نیک عمل کیا، پہلے ایمان بعد میں نیک عمل، ایمان نہیں تو نیک عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس لیے ایمان کی دعوت پہلے ہوئی ہے 13 سال تک، ایمان، عقیدہ، توحید، یہ 13 سال تک ہوا۔ جب ایمان ہو گیا اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، اے ایمان والو تم پہ نماز فرض کی گئی ہے، اے ایمان والو تم پہ زکوٰۃ فرض کیا ہے۔ تو جتنے مسائل ہیں وہ ایمان والوں کے اوپر فرض کیے گئے، غیر ایمان والوں کے لیے کوئی مسئلہ فرض نہیں کیا گیا۔
غیر ایمان والوں کے لیے کہا گیا کہ تم ایمان لاؤ. سورہ بقرہ آیت نمبر 21 کے اندر اللہ رب العزت نے غیر ایمان والوں کو جو مطالبہ کیا ہے وہ ایمان لانے کا مطالبہ کیا ہے, اور ایمان جس نے لا لیا اس کے لیے سارے مسائل ہیں. تو یہاں پہ اللہ فرماتا ہے تاکہ اللہ ان لوگوں کو اپنے فضل سے جزا دے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے. بلا شبہ اللہ کافروں کو, انکار کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. انہ لا یحب الکافرین, اللہ پسند نہیں کرتا ہے کفر کرنے والوں کو, انکار کرنے والوں. کیوں نہیں پسند کرتا ہے؟ کیونکہ جو کفر کرتا ہے وہ نافرمانی کرتا ہے, وہ دنیا کے اندر لوگوں کو پریشان کرتا ہے, دنیا کے اندر وہ ایک مصیبت اور فساد کا ایک وہ ہوتا ہے, کیونکہ اس نے انکار کر دیا, اسے یقین نہیں ہے مرنے کے بعد کی زندگی کا, اسے یقین نہیں ہے اللہ رب العزت کی ذات کا, اللہ رب العزت کی قدرت کا, اللہ رب العزت کی پکڑ کا. تو وہ ہر برے کام کرتا ہے دنیا کو حاصل کرنے کے لیے, وہ سب کچھ گناہ کے کام کرتا ہے. تو پھر اللہ پسند کس کو کرتا ہے؟ ولی الذین آمنوا یخرجوهم من الظلمات الی النور, جو اللہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت ولی ہے, کارساز ہے, دوست ہے, محبت کرتا ہے اس سے جو ایمان والے ہیں. ایک جگہ اور فرمایا, چلیے وقت کی قلت کی وجہ سے آگے آتے ہیں, آیت نمبر 46, اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ بشارت دینے والی ہواؤں کو بھیجتا ہے. اب اللہ رب العزت اپنی نشانیوں کا ذکر کر رہا ہے. یہاں پہ چند گناہوں کا ذکر کیا, اور گناہ میں فوکس کس چیز کو کیا گیا؟ شرک کو کیا گیا. آیت نمبر 42 کے اندر جو بھی تمہیں مصیبت آ رہی ہے اور اس میں فوکس جو ہے وہ شرک کو کیا گیا. اور ویسی بھی مکی صورت ہے تو مکہ کے اندر عقیدے کے اوپر ہی بات ہو رہی ہے کہ جو تمہارے عقیدے گڑبڑ ہے اس کی وجہ سے تمہارے اندر یہ پوری تمہارے اوپر جو ہے وہ پریشانیاں اور مصیبتیں آتی ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عقیدے کے علاوہ کوئی جو گناہ ہے وہ گناہ نہیں ہے, وہ بھی گناہ ہے اور اس کی وجہ سے بھی جہنم بھڑکائی گئی ہے. اب اللہ رب العزت اپنے توحید, اپنے معرفت کرانے کے لیے اپنی مخلوق کو پیش کرتا ہے, اور یہاں فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ, اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ بشارت دینے والی ہواؤں کو بھیجتا ہے, یعنی خبر دینے والی ہواؤں کو بھیجتا ہے. کئی قسم کی ہوائیں ہیں, آگے ذکر آ رہا ہے ہوائیں کیسی کیسی ہے, اور یہ ہواؤں کو الگ الگ قسم کی ہواؤں کا بھیجنا یہ کتنی بڑی قدرت ہے. ایک ہوا وہ بھی تھی جو سلیمان علیہ السلام کے تخت کو لے کر کے اڑتی تھی, اور اس تخت کے اندر سلیمان علیہ السلام ہی نہیں, ان کی پوری فوج اور گھوڑے اور جو اسلحہ تھے, جو لڑنے کی جو چیزیں تھی, وہ سب گھوڑے, اونٹ اور ہتھیار اور فوج, وہ سارے کے سارے اس تخت کے اوپر بیٹھتے تھے, اور ہوا کو سلیمان علیہ السلام حکم دیتے تھے اور وہ ہوا اسے لے کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی تھی. اتنا ایڈوانس سائنس اللہ رب العزت نے یا حکم اللہ رب العزت نے انہیں دیا تھا. بہرحال یہاں پہ ایک دوسری ہوا کا اللہ ذکر کرتا ہے, اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ بشارت دینے والی ہواؤں کو بھیجتا ہے, یعنی خبر لے کر کے بھیجتا ہے, ہواؤں کو خبر لے کر کے بھیجتا ہے, اور تاکہ وہ تمہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھائے. مطلب رحمت کے پہلے وہ رحمت کی خوشخبری بھیجتا ہے. جب سخت گرمی اور طوفان کا جو دور اور موسم ہوتا ہے, کھیت اور پھل اور فروٹ جو ہے وہ سب سوکھے پڑے ہوئے ہیں, ایسے حالات میں جب لوگ جو ہے وہ پریشان حال ہوتے ہیں, جانور پریشان حال ہو رہے تھے, پرندے مر مر کر کے گرنے لگتے ہیں, اس دور میں اللہ رب العزت ٹھنڈی ہواؤں کو بھیجتا ہے. وہ ہوائیں خبر لے کر کے آتی ہے کہ اب اللہ کی رحمت آنے والی ہے, اور تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں چلے. اب وہ کچھ ہوائیں تو ایسی ہوتی ہیں جو کشتیوں کو لے کر کے چلتی ہے, اور کشتی کیا کرتی ہے, اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو. تو کشتی جب سمندر کے اندر چلتی ہے تو لوگ اس سے اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں, یعنی مونگا اور موتی وغیرہ نکالتے ہیں, اور گوشت نکالتے ہیں, یعنی مچھلیاں نکالتے ہیں. اور اس طریقے سے کئی لوگ ایسے ہیں جن کا جو ہے گھر ہی اس سے چلتا ہے, سمندری چیزوں سے, اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر کرو. یہ سب سے اہم بات. اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا, اور نعمتیں دے کر کے اللہ ہم سے بدلے میں کیا چاہتا ہے, صاف طور پہ ہم ہوتا ہے, اور تاکہ اس کا حکم سے کشتی چلے, اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو. تو اللہ رب العزت کا فضل جو مل رہا ہے ہمیں, کئی شکلوں سے ہمیں اللہ کا فضل مل رہا ہے.
تو یہ جو اللہ کا فضل ہے، جو نعمتیں ہمیں مل رہی ہیں، اور کتنی نعمتیں، جن نعمتوں کو نہ ہم دیکھ سکتے، نہ گن سکتے، نہ جان سکتے، اس قدر نعمتیں چاروں طرف ہمارے لیے اللہ رب العزت کی ہے۔ تو ان نعمتوں کو دینے کے بعد ہمارا رب کیا چاہتا ہے ہم سے؟ اللہ نے یہاں فرمایا اور تاکہ تم شکر کرو، بس اتنا چاہتا ہے اللہ رب العزت کی جو نعمت اس نے دی ہے، اس کا بدلہ صرف یہ ہے کہ ہم الحمدللہ کہہ دیں، ہم اللہ کا شکر کر دیں۔ اللہ کا شکر نہیں کر کے اور کیا کرتے ہیں بندے؟ وہ کہتے ہیں کہ میری کمائی ہے، یہ میرا علم تھا، یہ میرا ٹیلنٹ تھا، یہ میرے بابا نے دیا، یہ میرے دیوی نے دیا، میرے دیوتا نے دیا، میرے فلاں نے دیا، میرے فلاں نے دیا۔ یعنی اللہ رب العزت نے جو نعمت دی ہے اس کا کریڈٹ کسی اور کو دے دیتے ہیں اور اپنے آپ کو تباہ و برباد کر لیتے ہیں۔ تو نعمت جو اللہ رب العزت نے دی ہے اس کا شکر ہم اللہ رب العزت کو ادا کریں۔ آیت نمبر 47، اور بلا شبہ ہم نے آپ سے پہلے کئی رسول ان کی قوموں کی طرف بھیجے۔ یہ سلسلہ اللہ رب العزت کے شریعت کا اس دنیا میں آنا انبیاءوں کے سلسلے سے چلا ہے۔ تو یہ جو سلسلہ ہے اللہ رب العزت کے پیغام کے آنے کا، تو یہ پے در پہ ایک نبی کے بعد دوسرے نبی، اور کئی دور میں ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک دور میں کئی نبی، اور کئی دور ایسا بھی ہوا ہے کہ نبی نہیں بھی آئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ایک کے بعد ایک نبی کو لوگوں کی رشد ہدایت کے لیے، لوگوں کو صحیح راستہ بتانے کے لیے، مارگدرشن کے لیے نبیوں کو اللہ رب العزت نے بھیجتا رہا ہے، عیش دوتوں کو اللہ رب العزت نے بھیجتا رہا ہے۔ اور بلا شبہ ہم نے آپ سے پہلے کئی رسول ان کی قوموں کی طرف بھیجے، پھر وہ ان کے پاس روشن دلائل لے کر کے آئے، مطلب ایسی دلیلیں لے کر کے آئے کہ جس سے یہ ثابت ہو گیا کہ ساری کائنات کا خالق اور مالک ایک ہے۔ سورج، چاند، زمین، آسمان کو جب انہوں نے دکھایا، اللہ رب العزت کی قدرت کا جب نظارہ کرایا، تو یہ کھلی نشانیاں تھی اور معجزات بھی دکھائے، خود عمل کر کے بھی دکھایا۔ پھر جن لوگوں نے جرم کیا، مطلب جن لوگوں نے انکار کیا، نہیں مانا، جن لوگوں نے جرم کیے تو ان سے انتقام لیا گیا۔ جن لوگوں نے ظلم کیا اللہ رب العزت نے ان سے انتقام لیا، اور مومنوں کی مدد کرنا ہم پر لازم ہے۔ یہاں پہ دونوں لوگوں کا ذکر کیا کہ انبیاء آئے اور انبیاء کی بات کا جن جن لوگوں نے انکار کیا۔ اب ہم پوری ہسٹری اٹھا کر کے دیکھ لیں کہ کیسے کیسے قوموں کے ساتھ ہوا۔ تو انکار کیا، اللہ رب العزت نے ان سے انتقام لیا، اور اللہ انتقام، اللہ اکبر، اللہ رب العزت کے لیے تو صرف ایک حکم کا صادر کر دینا ہی تباہی اور بربادی کے لیے کافی ہے، لیکن اللہ رب العزت یہاں پر اپنے غضب کو بتا رہا ہے کہ میں انبیاء کی نافرمانی کرنے والوں کو، کیونکہ انبیاء اپنے طرف سے نہیں کہتے، وہی ہوگا، وہی کہتے ہیں جو اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ تو نبی کا انکار کرنا گویا کہ اللہ کا انکار کرنا ہے، نبی کی بات کا انکار کرنا گویا کہ اللہ کی بات کا انکار کرنا ہے۔ تو اللہ اتنا غضبناک ہوتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں ان سے انتقام لیا میں نے، اور یہ ہر دور میں ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ پچھلے ہم بھی اگر انکار کریں گے ہم سے بھی انتقام لے گا۔ اور دوسرا جو پہلو ہے، دوسرے جو لوگ ہیں جنہوں نے ایمان لے آئے نبیوں کے اوپر، آخرت کے اوپر، مرنے کے بعد کی زندگی، اللہ کے اوپر جنہوں نے ایمان لے کر کے آ گئے ہیں، تو ان کے تعلق سے اللہ نے فرمایا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، نصر ان کی نصرت کرتا ہے، اور مومنوں کی مدد کرنا ہم پر لازم ہے۔ اللہ نے اپنے آپ پر لازم کر دیا ہے کہ ہم مومنوں کی مدد کریں گے۔ اور بھی دوسری جگہ مومنوں کے تعلق سے اور بھی فضیلتیں اللہ رب العزت نے بتائی ہے کہ ہم پر لازم ہے۔ یہاں پہ کہا، کہیں کہا اللہ رب العزت نے کہ وہ میرے دوست ہیں، ولی ہیں، ہے نا، اور کہیں کہا کہ مومنوں کو بچا لینا، یہ ہمارے جب عذاب آتا ہے اللہ کا، تو ہر دور میں آپ نے دیکھا کہ نبی اور نبی کے ساتھ ایمان لانے والے بچ گئے اور باقی کو تباہ اور برباد کر دیا گیا۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے، ہم بھی مومن نبی کے ماننے والے ہو جائیں۔ اے اللہ ہمیں بھی تو مومنوں میں شامل فرما دے، ہمیں بھی مومنوں والا ایمان اور عمل عطا فرما دے تاکہ ہم تیرے غضب سے بچ سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 48، اللہ الذی یرسل، اللہ وہ ذات ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے۔ ہواؤں کو بھیجتا ہے، کئی قسم کی ہوا ہے۔ ایک ہوا وہ ہوتی ہے جو عذاب کو لے کر کے آتی ہے، یعنی طوفان اور آندھی کو لے کر کے آتی ہے، کھیتوں کو، کھلیانوں کو برباد اور تباہ کر دیتی ہے، کبھی کبھی تو ملک کو، کبھی کبھی تو لوگوں کو بھی اٹھا کر کے پٹک دیتی ہے، جیسے ہم نے پچھلی کلاس میں دیکھا تھا۔ تو یہ عذاب والی ہوا ہوتی ہے۔ کبھی ٹھنڈی ہوا جس کو سیت لہر کہتے ہیں، وہ ایک ہوا چلتی ہے۔ کہیں ہم دیکھتے ہیں لپٹ والی ہوا چلتی ہے، کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ بارش والی اور بارش کی خوشخبری والی ہوا چلتی ہے، اور کہیں دیکھتے ہیں کہ ہم یہ ہوا بادلوں کو لے کر کے چلتی ہے۔
تو یہاں پہ جو ہوا کا ذکر اللہ رب العزت کر رہا ہے وہ بادلوں کو لے کے چلنے والی ہوا کا ذکر کر رہا ہے، وہ قدرت والا اللہ ہے۔ اللہ اکبر، اس کی ایک ایک چیز پہ تو غور کریں ہم۔ تو اللہ وہ ذات ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، اب یہ الگ الگ قسم کی ہواؤں کو بھیجتا ہے۔ اب یہاں پہ جو ہواؤں کو بھیج رہا ہے اللہ رب العزت، یہ وہ ہوا ہے جو سمندر سے کہیں اٹھتی ہے، کہیں ندیوں سے اٹھتی ہے، کہیں کھیتوں سے اٹھتی ہے، کہیں فلاں جگہ سے اٹھتی ہے، اور یہ ہواؤں کو بوجھل کر کے اور اوپر لے کے جاتی ہے، یعنی پانی کو لے کر کے جاتی ہے، پانی کو واسپ بنا کر کے، ہوا بنا کر کے یہ لے کے جاتی ہے۔ پھر وہ بادل اٹھاتی ہے، مطلب وہ بادل کی شکل میں اس کو ہم نظر آتے ہیں، ہم لوگ جو دیکھتے ہیں اس کو بادل کی شکل میں دیکھتے ہیں، کبھی کہیں بہت وائٹ دکھتا ہے اور کبھی اس کے وجہ سے جو ہے وہ کالا بھی ہم کو نظر آتا ہے۔ پھر اللہ اسے آسمان میں جس طرح چاہتا ہے پھیلا دیتا ہے، پھر ان بادلوں کو اکٹھا کرتا ہے اللہ رب العزت، تہ بتہ ایک کے بعد ایک وہ لگاتا چلا جاتا ہے، اور وہ اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، پھر اس کو ہوا چلتی ہے اور پھر اس کو الگ الگ ٹکڑوں میں اللہ رب العزت ایک طرف سے دوسری طرف بھیجنا شروع کرتا ہے۔ کہاں بھیجنا ہے اس کو؟ وہ مدبر ہے، وہ جانتا ہے کہ ان ہواؤں کو کہاں بھیجنا ہے، کس جگہ میرے بندے جو ہیں وہ پیاسے ہیں، کہاں پر فلاں مخلوق، فلاں جانور، فلاں کیڑے مکوڑے، فلاں پیڑ اور فلاں انسان بھوکے ہیں اور پیاسے ہیں، اور کہاں مجھے اس بارش کو بھیجنا ہے۔ اللہ رب العزت ان بادلوں کو حکم دیتا ہے اور یہ ٹکڑے بن کر کے پھر نکلتے ہیں، پھر آپ بارش دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر سے نکل پڑتی ہے۔ اب وہ جو ہوا ہے، جو بادل ہے، وہ بادلوں میں سے آپ دیکھتے ہیں کہ بارش نکل پڑتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ پورا ایک سسٹم اللہ رب العزت نے چند لفظوں کے اندر بتایا۔ پھر جب وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے، اللہ رب العزت کی ہی قدرت ہے، اللہ ہی کی یہ شان ہے کہ وہ جس بندے پر چاہتا ہے بارش برساتا ہے، تو اس وقت وہ خوش ہو جاتا ہے، کیونکہ قحط سالی کا دور ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، کھیت سوکھے پڑے ہوئے ہیں۔ اب جب بارش اللہ رب العزت فرماتا ہے، پہنچاتا ہے، تو وہ بندہ خوش ہو جاتا ہے۔ اور اگرچہ ان پر بارش برسائی جانے سے قبل، یعنی بارش جب نہیں برسائی جاتی اس کے پہلے، اس کے قبل، اس بارش کی خوشی سے پہلے وہ نا امید ہوتے ہیں، جبکہ بارش نہیں ہوتی تو وہ نا امید ہو کر کے وہ پڑے رہتے ہیں۔ بس آپ اللہ کی رحمت سے آثار کی طرف دیکھیں، اللہ کی رحمت کے آثار کی طرف دیکھیں، وہ زمین کو اس کی موت کے بعد کیسے زندہ کرتا ہے، بے شک وہ ضرور مردوں کو زندہ کرنے والا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اللہ رب العزت نے اپنی قدرتوں کو دکھایا، اور قدرتوں کو دکھانے کے ساتھ پچھلی کلاسوں میں بھی اگر آپ غور کریں تو دو چیز ساتھ میں چلتی ہے۔ قدرتوں کو دکھا کر کے اللہ رب العزت اپنی معرفت کرا رہا ہے کہ یہ چیز اپنے آپ کیسے بن سکتی، کیسے ہو سکتی، کوئی ہے، کوئی خالق ہے، اور وہ بہت بڑی طاقت کا مالک ہے اور بہت بڑی قدرت کا وہ مالک ہے۔ اور دوسری چیز اللہ بیچ بیچ میں بتا رہا ہے کہ اس طریقے سے میں نے ان مردوں کو زندہ کیا ہوں اور تمہیں بھی مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے۔ تو دو چیز کا یقین، اور تیسرا یقین کہ انبیاء کے اوپر، کہ جب جب انبیاء کی بات نہیں مانی گئی ہے اس کو تہس نہس کر دیا گیا، ان بستیوں کو تباہ اور برباد کر دیا گیا۔ تین باتیں ہی گھوم پھر کر کے بار بار آتی ہے، توحید، آخرت اور رسالت۔ تو یہاں پہ آخرت کا یقین، مردہ زمین کو زندہ کر کے اللہ رب العزت نے دکھایا کہ جس طریقے سے تم اسے زندہ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہو، تمہیں بھی مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، بے شک وہ ضرور مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے وہ۔ اور اگر ہم ہوائیں بھیج دیں، یعنی تند اور تیز ہوائیں اگر اللہ رب العزت بھیج دے، پھر وہ اس کو ضبط کر دے، تو اس کے بعد وہ ضرور ناشکرے ہو جاتے ہیں۔ پھر اگر وہ کوئی دوسری ہوا بھیج کر کے اور ان کی کھیتیوں کو، ان کے محلوں کو تباہ کر دے، تو وہ نا امید ہو جاتے ہیں۔ آخری دو آیت نمبر 52، تو اے نبی بلا شبہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، اور نہ آپ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جبکہ وہ پیٹ پھیر کر کے چلے گئے، اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہدایت کی طرف لا سکتے ہیں۔ تین قسم کے لوگوں کے تعلق سے یہاں پہ ذکر کیا گیا کہ یہ آپ کی قدرت اور طاقت نہیں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ انہیں سنا دیں۔ ایک مطلب تو یہ ہوا۔ دوسرا یہ کہ نبی کیا سنانا چاہتے ہیں؟ نبی انہیں اللہ رب العزت کی طرف لانا چاہتے ہیں، انہیں توحید، آخرت اور رسالت سے جوڑنا چاہتے ہیں، انہیں اندھ وشواس سے نکالنا چاہتے ہیں۔ تو آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، کیونکہ مردوں تک آپ کی رسائی نہیں ہے۔ یہ قدرت اور یہ طاقت صرف اللہ کی ہے۔
کہ وہ مردوں کو سنا دے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سنا سکتے تو آپ اور میں سنا سکتے؟ تو جن کا انتقال ہو گیا وہاں جا کر کے لوگ کہتے ہیں، وہ کس بنیاد پہ کہتے ہیں؟ اور اس کی بہت سی سورہ بقرہ کے اندر بہت پیاری دلیل آئی کہ ایک نبی کا گزر ہوا ایک بستی پر سے، عزیر علیہ السلام، وہ واقعہ آپ کو یاد آ گیا ہوگا. تیسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ جس نے نبی کی بات کو پر عمل نہیں کیا، ایمان نہیں لا پایا، وہ شخص اصل میں مردہ ہے. اس نے آپ کے کلام کو سن کر کے، آپ کے فرمان کو سن کر کے، قرآن اور حدیث کو سن کر کے، اور اسے کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی، وہ اصل میں بہرا ہے. اور جس نے آپ کی بتائی ہوئی اللہ رب العزت کی قدرت کو نہیں دیکھ سکا، مطلب وہ اپنے خالق کو نہیں پہچان سکا، بلند آسمان کو دیکھ کر کے، سورج اور چاند کو دیکھ کر کے، زمین کو دیکھ کر کے، اپنے آپ کو دیکھ کر کے اپنے خالق کو نہیں پہچان سکا، وہ اصل میں اندھا ہے. تو جو لوگ آیتوں پر ایمان نہیں لاتے ہیں اور عمل نہیں کرتے ہیں، انہیں کیا کہا گیا اس آیت کے اندر؟ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آیتوں پر ایمان نہیں لا رہے ہیں، عمل نہیں کر رہے ہیں، جو آپ پر ایمان نہیں لا رہے ہیں، ان کو اللہ کہتا ہے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. مردے ہیں یہ اصل میں، یہ بظاہر آپ کو زندہ چلتے پھرتے دکھ رہے ہیں. اور ایک جگہ اور آپ نے دیکھا تھا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ روح ہے، قرآن جو ہے وہ روح ہے. جس نے اس پر ایمان لا لیا، جس نے اس پر یقین کر لیا، وہ اصل میں اس کے اندر جان آ گئی. تو یہ مردہ ہے. اور دوسری جگہ کہا، اور پھر کہا اور نہ آپ بہروں کو پکار سنا سکتے ہیں جبکہ وہ پیٹ پھیر کر کے چلے گئے. یہ بہرے ہی کچھ نہیں سمجھ آئے گا. سم بکم امیون. دوسری جگہ کہا اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہدایت کی طرف لا سکتے ہیں. تو پھر کس کو لاتے ہیں آپ؟ کون فائدہ اٹھاتا ہے آپ کی اس شریعت سے، آپ کے اس دین سے؟ ہم اٹھا پائیں گے یا نہیں؟ کب اٹھا پائیں گے؟ اس کے تعلق سے فرمایا آپ تو صرف انہیں سنا سکتے ہیں جو ہماری آیت پر ایمان لاتے ہیں، تو وہی فرما بردار ہے. اب اس سے پتہ چلا کہ مردے اور بہرے اور اندھے کسے کہا جا رہا تھا؟ جو دین کو نہیں سمجھ رہے ہیں، جو اس پہ عمل نہیں کر رہے ہیں، جو ایمان نہیں لا رہے ہیں. اور جو لا رہے ہیں ان کو یہاں پہ کہا گیا کہ یہ اس لیے لا رہے ہیں کیونکہ یہ قرآن کو دیکھیں آپ سر، آپ تو صرف انہیں سنا سکتے ہیں جو ہماری آیت پر ایمان لاتے ہیں، تو وہی فرما بردار لوگ ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی فرما برداروں میں شامل فرما لے. ہمیں بھی اللہ رب العزت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا ہے، جو قرآن و حدیث ہمارے لیے پہنچائی ہے، یہ دی ہے، ہمیں اس پر سمجھنے اور کی توفیق عطا فرما دے. آمین یا رب العالمین. آج کی کلاس کا خلاصہ کم وقتوں کے اندر. آج کی کلاس میں ہمیں زندگی کا مقصد کیا ملا؟ نمبر 1، اپنا رخ سیدھا دین پر قائم کر لیں. گناہ کی وجہ سے پریشانیوں کے اندر ملوث ہیں. اگر ہم قبر کی اور حشر کی پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہیں اور دنیا کی پریشانیوں سے نکلنا چاہتے ہیں، آیت نمبر 43 میں بتایا گیا کہ اپنا رخ سیدھا دین پر قائم کر لیں. پھر سلم کافہ، پورے اتر جائیں اسلام کے اندر. اللہ ہمارا رب ہے. دوسرا پوائنٹ، اللہ ہمارا رب ہے. اس کا 1، اللہ تعالیٰ ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو اپنے فضل سے جزا دیتا ہے. یہ اللہ کا فضل ہے کہ ایمان اور عمل صالح کو اللہ رب العزت اپنے فضل سے قبول کرتا ہے، اور اس کا فضل جنت ہے. آیت نمبر 45. آیت نمبر 45 میں ہی دوسرا پوائنٹ، اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا. تیسرا، اللہ تعالیٰ ہی ہواؤں کو بھیجتا ہے جو بادل اٹھاتی ہے. ہواؤں کو بھیجتا ہے اور وہ ہوا بادل کو اٹھاتی ہے، یعنی پانی کو ہوا بنا کر کے، واسپ بنا کر کے لے جاتی ہے. آیت نمبر 48 میں تھا اللہ تعالیٰ ہی بادلوں کو آسمان میں پھیلاتا ہے، پھر ان کو بارش برساتا ہے، اس بادل سے بارش برساتا ہے، یہ اللہ ہی کرتا ہے. آیت نمبر 48 میں تھا. اور اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر مردوں کو زندگی بخشتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر مردوں کو زندگی بخشتا ہے. یہ آیت نمبر 50 میں تھا. یہ اللہ ہی کرتا ہے. آیت 6واں پوائنٹ، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. آیت نمبر 50 میں تھا. اللہ تعالیٰ
मुर्दा पड़ी हुई जमीन को जिला उठाता है, मुर्दा पड़ी हुई जमीन को जिला उठाता है, ये आयत नंबर 50 में था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रहनुमा हैं। तीसरा पॉइंट, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रहनुमा है। इसका पॉइंट नंबर 1, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के तरफ रुजू करना हमें सिखाया कि हम कैसे तौबा और इस्तिगफार करके और अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ रुजू कर लें। दूसरा, यह आयत नंबर 41 की तफसीर में था, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना रुख सीधा दीन पर कायम करना सिखाया कि हम जिंदगी के हर गोशे में, हर फील्ड के अंदर हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के दीन के ऊपर अमल करें। आयत नंबर 43 की तफसीर में इस तरीके से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुक्र करना बंदों को सिखाया। आयत नंबर 46 की तफसीर में इस तरीके से। चौथा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की निशानियों पर गौर और फिक्र करना सिखाया। आयत नंबर 46। कामयाब लोगों का रवैया, कामयाब लोग कौन लोग होते हैं, ताकि हम लोग भी वैसा ही अमल करें जैसा इन कामयाब लोगों ने किया है। नंबर 1, अल्लाह ताला की तरफ रुजू करते हैं। कामयाब लोग वो होते हैं जो गुनाह हो जाते हैं तो वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ रुजू करते हैं। वो गुनाह पे गुनाह नहीं करते और अपने दिल को स्याह नहीं करते। एक बार गुनाह हुआ फौरन तौबा करके और अपने दिल को साफ करते हैं। नंबर 2, अपना रुख सीधा दीन पर कायम रखते हैं। हर जिंदगी के हर शोबे में वो दीन के ऊपर नजर रखते हैं कि शादी करना है तो कैसे करना है, मैयत करना है तो कैसे करना है, बिजनेस करना है, लेन देन करना है, रिश्तेदारी करना है, कैसे करना है, तो अपना रुख सीधे दीन पर कायम रखते हैं। आयत नंबर 43। तीसरा, नेक लोगों की सिफत या कामयाब होने वालों की सिफत, नेक अमल करते हैं, वो ईमान के साथ नेक अमल करते हैं। चौथा, शुक्रगुजार होते हैं। आयत नंबर 46 में हमने सीखा कि नेक लोग जो होते हैं, कामयाब होने वाले लोग शुक्रगुजार होते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की। अल्लाह और कामयाब लोग, पांचवा नंबर, अल्लाह ताला की निशानियों पर गौर और फिक्र करते हैं, जो अल्लाह की निशानियां। आयत नंबर 46। नेक लोगों की एक और सिफत जो 6वें नंबर में, ईमान लाना, वो ईमान लाते हैं। सातवां, इताअत करते हैं, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की। आयत नंबर 53 में था। नाकाम लोगों के रवैये, अल्लाह रब्बुल इज्जत इन रवैयों से हम सबको महफूज रखे। आज की क्लास में हमने नाकाम लोगों के रवैये सीखे कि वो शिर्क करते हैं, नंबर 1, आयत नंबर 42। दूसरा, कुफ्र करते हैं, वो यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत की बात का इनकार करते हैं, नबी की बात का इनकार करते हैं, इनकार करने वाले होते हैं तो कुफ्र यानी दीन का कुफ्र करते हैं। आयत नंबर 44 में था। अल्लाह हमको महफूज रखे। नंबर तीसरा, जुर्म करते हैं, अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, नबी की नाफरमानी करते हैं। आयत नंबर 47 में था। 4, मायूस होते हैं। हमें आज की क्लास में क्या अज़्म करना चाहिए? अपना रुख मजबूती के साथ दीन के तरफ कर लेना है इंशाअल्लाह ताला। अपना अज़्म और इरादा करना है कि अब इस क्लास के बाद जो कुछ हमने सीखा समझा है, हम तबाह और बर्बाद भी हैं, यहां इसी तबाही बर्बादी के साथ कब्र में भी जाएंगे, हश्र में भी जाएंगे और हमेशा हमें जहन्नम में जाना होगा। तो अज़्म करके हम उठें कि अपना रुख हम मजबूती के साथ दीन के रास्ते पर कर लें, फिसल में काफा पूरे के पूरे दीन में उतर जाए तो ये सारी मुसीबतें और परेशानियां अल्लाह रब्बुल इज्जत खत्म कर देगा। वह हर चीज पर कादिर है और अल्लाह ने ये मुसीबतें पहुंचाई इसलिए है कि हम रुजू कर लें, हम तौबा और इस्तिगफार करके और सही दीन की तरफ आ जाएं। देखिए, तौबा बहुत कीमती चीज है। मोमिन की पैदाइश ही तौबा से होती है। जैसे वो तौबा करता है, अपनी इस्लाह करता है और दीन पर अमल करता है। बहरहाल आगे चलते हैं। मंजिल है कहां हमारी, यानी हम अपना मुहासबा करेंगे कि क्या हमने आज की क्लास से ये सबक लिया है। नंबर 1, क्या मैंने अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने का इरादा कर लिया है? खुद चेक करें कि क्या हम इस कंडीशन में उठ रहे हैं आज की क्लास में, कुछ ये ले करके उठ रहे हैं कि क्या मैंने अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने का इरादा किया है। नंबर 2, क्या मैंने अपना रुख सीधा दीन पर कायम करने का इरादा कर लिया है? क्या मैंने इरादा कर लिया है कि अब मैं जो है दीन के ऊपर हर जिंदगी के हर फील्ड में मैं दीन को तरजीह दूंगा और दीन के ऊपर अमल करूंगा। तीसरा, क्या मैंने शुक्रगुजारी करने का इरादा कर लिया है कि जो नेमत मिली है उस नेमतों को हम ध्यान में रखें और उस नेमत का शुक्र अदा करें। इन शुक्र करने से नेमत में अल्लाह रब्बुल इज्जत इजाफा करता है। ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र करो तुम्हारी नेमत को अल्लाह रब्बुल इज्जत बढ़ाएगा। तो क्या मैंने ये इरादा कर लिया है कि मैं नाशुक्री नहीं करूंगा? नाशुक्री ये कि उसका क्रेडिट किसी और को नहीं दूंगा। जो मुझे रिस्क दिया है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिया। मेरी कोई औकात, मेरी कोई वक़्त, मेरी कोई डिग्री, मेरी कोई सलाहियत कुछ काम नहीं आती। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे अता किया है। और
کوئی اور دینے والا نہیں ہے، کوئی مخلوق مجھے ذرہ برابر بھی نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ نقصان پہنچا سکتی ہے۔ تو یہ شکر کا مطلب ہے۔ چوتھا، کیا میں نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر کرنے کا ارادہ کر لیا ہے کہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر کے اس میں غور و فکر کر کے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا، یہ ایمان کو مضبوط کرنے کا ایک راستہ اور طریقہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ بھی ہم نے پڑھا، غور و فکر کیا، سمجھا، اس پہ ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں صحیح معنوں میں مسلم بنا۔ آمین۔ جب تک زندہ رکھ، ایمان کے ساتھ، عمل اخلاص کے ساتھ ہمیں عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب ہمارا خاتمہ فرما تو اے آقا، اے خالق مالک، ہمیں ایمان پہ خاتمہ نصیب عطا فرما اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔